سامعین آداب، سن 1878 کی بات ہے۔ یوپی کے شہر اناؤ کے قصبے موہان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا فضل الحسن۔ پڑھا لکھا گھرانہ تھا، گویا اردو، عربی اور فارسی کی بنیادی تعلیم گھر میں ہوئی، پھر علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخلہ ہوا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی جاری رہی۔ انگریزوں کی ظالمانہ حکومت تھی، گویا ایک حساس شاعر سیاست سے کیسے دور رہ سکتا تھا۔ اردو معلّہ نام کا رسالہ جاری کیا، اور جب اس پر پابندی لگ گئی تو سودیسی تحریک کے تحت کھادی کی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ انہی مشغولیات کو دیکھ کر علامہ شبلی نے ان سے کہا، تم آدمی ہو یا جن؟ پہلے شاعر تھے، پھر سیاستدان بنے، اور اب بنیے ہو گئے ہو۔ اردو معلّہ میں کسی کا ایک باغی تیور والا مضمون چھاپ دیا جو انگریز حکومت کو پسند نہ آیا۔ گویا بلاوا آ گیا۔ کس نے لکھا ہے یہ پوچھا گیا تو بتانے سے انکار کر دیا اور ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ قید کی سزا ہوئی اور 500 روپے جرمانہ۔ جرمانے کی رقم ادا نہ کی تو قید بامشقت، پھر علی گڑھ جیل سے نینی جیل منتقل کر دیا گیا۔ پھر ایسے نعرے لگائے جو تحریک آزادی کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ آزادی کامل یعنی کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا نعرہ، اور انقلاب زندہ باد، جو آج بھی اجتماعی آواز بلند کرنے کا سب سے مؤثر کلام سمجھا جاتا ہے۔ ان کی لگ بھگ 700 غزلوں میں آدھی سے زیادہ جیل کی قید کے دوران ہی لکھی گئی۔ سید فضل الحسن کی زندگی، عمل اور سیاست، ان سب میں تضادوں کا ذخیرہ نظر آتا ہے، اور شاید یہی انہیں ایک مختلف اور دلچسپ شخصیت کا مالک بھی بناتی ہے۔ مثلاً وہ کانگریس میں بھی رہے اور مسلم لیگ میں بھی۔ 2 نیشن تھیوری کی مخالفت کی اور آزادی کے بعد ہندوستان میں رہنا پسند کیا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تو بنے، مگر کانسٹیٹیوشن پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف کمیونسٹ پارٹی کے اہم رکن رہے، بلکہ لینن کے خیالات سے متاثر ہو کر یہ شعر بھی کہہ ڈالا، گاندھی کی طرح بیٹھ کر کاٹیں گے کیوں چرخا، لینن کی طرح دیں گے دنیا کو ہلا ہم۔ آگے چل کر ایک نئی آزاد پارٹی بھی قائم کی۔ کہنے کو فضل الحق داڑھی ٹوپی والے مولانا تھے، سوم سلاد کے پابند بھی، اور کئی بار حج بھی کر چکے تھے، مگر ساتھ ساتھ کرشن بھکتی بھی خوب کرتے، وہ بھی اتنی کہ حضرت کرشن علیہ رحمہ بلاتے اور جنماشٹمی پہ متھرا پہنچ جاتے۔ ان کا یہ شعر کرشن بھکتی کی اپنی داستان بیان کرتا ہے۔ متھرا سے اہل دل کو وہ آتی ہے بوئے انس، دنیا جام شور ہے جس کے دوام کا۔ کرشن بھکتی میں شرابور ان کا ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، حسرت کی بھی قبول ہو متھرا میں حاضری، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنی دیر سے کس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہیں سمجھے تو ان کا ایک اور شعر سنیے جو جیل کی چکی پیستے ہوئے کہا گیا ہے۔ مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اور اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو ان کی یہ مشہور غزل سنیے۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے تھے حسرت موہانی کا۔ آج ان کی خراج عقیدت میں انہی کا ایک اور شعر۔ اور ہاں، وہ پاندان والی خالہ والی بات تو رہی گئی۔ بھئی واقعہ صرف اتنا ہے کہ جب علی گڑھ پہنچے تو ٹانگے سے اترے
چوڑی موری کا پاجامہ پہن رکھا تھا جو غرارے کی طرح لہرا رہا تھا اور ہاتھ میں پاندان پکڑا ہوا تھا. سو علی گڑھ کے ٹریڈیشن کے مطابق عرفی نام رکھ دیا گیا پاندان والی خالہ. مگر جلد ہی جب طالب علموں کو ان کی قلمی صلاحیت کا اندازہ ہوا تو پھر انہیں مولانا بلانا شروع کر دیا اور وہ مولانا نہ ہوتے ہوئے بھی مولانا حسرت موہانی بن گئے. ان کا انتقال سن 1951 میں لکھنؤ میں ہوا. وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرے سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے. اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فی الحال اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.